اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف کی آیت کی یعنی کہ تفسیر اور ترجمے میں فرماتا ہے، اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جیسی ایک ہی صورت تو لے آؤ، کہیں آپ لا کر تو دکھا دو، تب ہم سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تب میں سمجھوں گا کہ بے شک آپ نے کچھ کیا۔ یہ جو میں نے قرآن اپنے بندے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، بے شک یہ حق ہے اور سچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگار کو بھی بلا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اب سچے ہو، چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو تم بھی نہیں ہو سکو گے، تو اس نے آگ سے بچو، یعنی کہ تم اس کی آگ سے بچو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، نہ کہ آپ کے لیے۔ وہ جو آگ، بھڑکتی ہوئی آگ جو تیار کی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے آپ کے لیے نہیں، آپ کا جسم بہت نازک ہے، آپ اسے ہرگز برداشت نہ کر سکو گے، میں نے وہ آپ کے لیے تیار نہ کی ہے، اس سے بچو، اس کے ایندھن تو کافر و پتھر ہیں اور حیوان ہیں، آپ ان سے بچ جائیے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص بھی ان کے آسمانوں کی رفعت اور وسعت اور ان میں چھوٹے بڑے روشن تاروں اور ضبابت اور وہ ستارے جو ساتوں ستاروں کے علاوہ ہیں، اور سیاروں اور زمین کو چاروں طرف سے محیط سمندر اور زمین اور اس کے قنین کے قرار سکون کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سمندر، زمین اور آسمان، چاند اور ستارے، جتنی بھی مختلف اور ستون، یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں مولا کریم نے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے یہ کس کے لیے میں نے پیدا کی ہیں؟ آپ کے سکون کے لیے، آپ کے استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سکون کے لیے پیدا کری ہیں۔ مختلف شکلوں اور رنگوں کے ان پہاڑوں پر غور کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں؟ سورہ فاطر آیت نمبر 28 ہے، اس کا ترجمہ ہے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور بعض کالے اور سیاہ ہیں، یعنی کالے سیاہ ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چار پایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ انسانوں کو میں نے جو بنایا ہے اس میں بھی رنگ سیاہ ہیں، اور کچھ اچھے ہیں، کچھ سفید ہیں، اور جانوروں کو بھی میں نے اسی طرح بنایا ہے، کوئی سفید بنایا ہے، کوئی کالے بنائے ہیں۔ کیا حکمت عطا فرمائی ہے مولا کریم نے، کیا بات عطا کی ہے، آپ عطا فرمائے، دیکھ لیجیے۔ کہہ رہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے میں نے انسان کو کئی روپ میں پیدا کیا، کہیں کالا، کہیں سفید، کہیں بیچ کر، ایسی میں نے جانوروں کو بھی کئی روپ میں پیدا کیا ہے، کہیں کالا سیاہ اور کہیں میں نے سفید رنگ کا پیدا کیا۔ تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اور اس جانوروں اور چوپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، اور پھر ان کے بندوں میں سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم والے ہیں۔ ہم شاید پیچھے بھی کلپ میں بتا چکے ہوں گے، جو صاحب علم ہے، اسی طرح کے علاقے سے دوسرے علاقے میں یعنی کہ پہنچنے والے، یہ منکش منفعت بخش دیے دریا اور زمین میں پیدا کیے جانے والے مختلف انواع اقسام کے حیوانات اور نباتات جن کے ذریعے خوشبوئیں، شکلیں اور مختلف رنگ ہیں، حالانکہ سب یہ ایک ہی قسم کے مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا بات ہوتا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، آپ کو بھی میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور تمام ہی طرح کی جو یہ پیدا میں نے کیے ہیں
جو پھول، پکشی، پھل، سبز رنگ، یہ جتنی پیدا کی ہیں یہ میں نے اسی مٹی سے پیدا کی ہے، لیکن میں نے الگ الگ پیدا کیے ہیں، ان کی چیزیں الگ الگ عطا فرمائی ہیں۔ اور جو بھی ان اشیاء کو غور کرے گا وہ تو باری تعالیٰ اس وجود کی عظیم قدرت اور حکمت اور اپنی مخلوق کے ساتھ اس کے لطف رحمت اور احسان کو معلوم کر لے گا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی پروردگار ہے، وہی پروردگار ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے اور اس کے سوا نہ کوئی پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 10 ہے، اس پر میں بھروسہ کرتا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کہتا ہے، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، کامل یقین رکھتا ہے، حقیقی یقین رکھتا ہے، تو وہ پروردگار سے فرماتا ہے کہ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس مضمون و مفہوم کی قرآن مجید میں اور بہت بھی زیادہ آیتیں آئی ہیں اس طرح کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بہت سی روایتیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور روایتوں کے ساتھ حکایتیں بھی بتا فرمائی ہیں، اور ایسی بہت سی آیتیں بھی قرآن شریف کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات یہ ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی پر اتاری نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس کی طرح ایک صورت بھی لے آؤ، ایک صورت بھی بنا ڈالو۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور آپ کچھ ہو، اپنے کو سمجھتے ہو، تو صرف ایک صورت لے آئے۔ یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اس کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ، کوئی ایک حرف لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی ایک سورت لے آؤ، اور کوئی ایک کتاب لے آؤ۔ اللہ کے سوا جس کی بھی چاہو اس سلسلے میں مدد لے لو، لیکن تم کسی پر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ تم کسی اور کو چاہو گے، کسی اور کی مدد لینا چاہو گے، کسی ایک کی مدد لینے کے بعد ایک مدد لے کر دکھاؤ، کسی ایک کی بھی، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کون سے تمہارے مددگار ہیں اور کون سے تمہاری پیروی کرنے والے ہیں۔ کسی ایک کو دکھا دو، کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ اور جب تمہاری یہاں مدد نہیں کر سکتے وہ، تمہاری نہ سورت لانے میں، نہ آیت لانے میں، نہ قرآن لانے میں، جب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو وہاں پہ کیا مدد کریں گے جب میں تمہیں اس کی سزا کا تمہیں انہیں سزا دوں گا اور عذاب عطا فرماؤں گا، عذاب دوں گا تمہارے لیے۔ ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ نہیں ہے، کیونکہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو سزا بھی دیتا ہوں اور جزا بھی دیتا ہوں، جو میری عبادت کرتا ہے، میرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ مجھ سے ہٹ کے کوئی بھی آپ کا اچھا نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ ایک میں وہ خدا ہوں جو چاہوں جہاں چاہوں جسے چاہوں کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، شہداؤکم، اپنے پروردگار کے ہیں۔ سیدنا ابو مالک سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی شرکا کے ہیں، یعنی جو کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ملا جو اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکے تو اپنے معبودان اور باطلہ کے ساتھ ملا کرو کہ تمہاری نصرت اور انانت کرے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو بلا لو جو اس کی گواہی دیں۔ ہے کوئی ایسے لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والے تو ہر جگہ، ہر شے ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے بے شک بلند والا، مہربان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا ہے لوگوں کے لیے جو وہ دوسرے کی پوجا کرتی پرستش کرتی کہ اے لوگوں، کہ کوئی ہے ایسا انسان یا ہے ایسی کوئی ذات جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ نہیں آ سکتے، صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کی ہی ذات ہے جو وہ چاہے جیسے چاہے کرے، اس میں کوئی بھی اسے دخل دینے والا نہیں ہے، اور کسی کی ہمت ہی نہیں ہے جو کوئی دخل دے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کافروں کو چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک دو جگہ نہیں، بہت سی آیتیں، بہت سی تفسیریں، بہت سی مثالیں بھی بیان دے دے کے عطا فرما دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بھی فرما دیا کہ ان کے کانوں میں ٹیٹ ہے، وہ اندھے ہو چکے، ان کے دلوں پہ مہر لگا چکا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کے نصیب میں ایمان ہی نہیں لکھا، اس لیے وہ اندھے ہو چکے ہیں، صحیح غلط کو نہیں دیکھ رہے۔ اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ۔ ہے کوئی کتاب لانے والا آپ کے پاس اگر تم سچے ہو تو؟ اور جوان دونوں کتاب و قرآن اور توریت سے بڑھ کر ہدایت والی ہوتا ہے تو میں بھی اس کی پیروی کروں۔ ایسا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا جو آپ کی اطاعت کرے، جو آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کی نہیں ہے، نہیں آپ کی پیروی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر کوئی خدا ہے ایسا تو میں بھی تو اس کی پیروی کرتا، لیکن آپ نے منع فرما دیا کہ ایسی کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر پھر ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجیے اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہو کے اس قرآن جیسا نہ لائیں تو جیسا نہ لا سکیں گے، اگر چاہیں کبھی وہ کوشش بھی کر سکیں گے تو اس قرآن کے جیسا نہیں لا سکو گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا وہ کہتے ہیں اس نے قرآن آج خود بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنا لیا، من گڑت شاعری کرتا ہے۔ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، ایک صورت بنا کے لاؤ، 4 صورتیں بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ، ہمت ہے؟ کوئی ایک قرآن لے کے آؤ، کوئی اور کتاب لے کے آؤ، لیکن نہیں ہے۔ صبح جس کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرما دیا ہے، کیا ارشاد فرما دیا؟ اگر سچے ہو تو تم ایسی صورت بنا لاؤ اور جس کو بھی مدد کے لیے لا سکتے ہو تو بلا لو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، یہ قرآن ایک ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتا کئی اور کی طرف سے نہیں گڑھا گیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ چیز ہے جو صرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ایک امانت دار، پاکیزہ، مضبوط، مستحکم کتاب ہے، دنیا میں نہ جیسی آئی ہے نہ آئے گی۔ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں ہیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے یہ قرآن، اور کتابوں میں اس کی تفصیل سے اس کا کچھ بھی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، نازل ہوا ہے، یا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو بھی اسی طرح سورہ بنا لاؤ، اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ یہ تمام آیت بھی مکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ قرآن من گڑھت کی ہوئی کتاب ہے، یہ کسی انسان نے بنائی ہے، تو تم بھی جیسی کتاب لا کر تو دکھاؤ، اس جیسی آیتیں لا کر دکھاؤ، اس جیسی صورتیں لا کر کے دکھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائی ہے، جو میں نے مستقیم کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے، ایسی کوئی ایک کتاب، کوئی سورہ، کوئی آیت نازل کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری مضبوط کتاب ہے، اور میں نے وہ کتاب جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کا بھی ذکر اس میں فرما دیا۔ اور یاد رکھو ان پیغمبروں کا ذکر بھی فرما دیا، انبیاء کا ذکر بھی فرما دیا جو میں نے پہلے انبیاء پہ، پیغمبروں پہ میں کتابیں نازل کی تھی،
ان کا ذکر بھی مضبوطی کے ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح مدنی آیت بھی میں بھی قرآن مجید نے یہ چیلنج کر دیا، مکی آیتوں میں تو ہے ہی ہے ذکر، لیکن چیلنج کر دیا ہے کہ مدنی آیت مبارک میں سے کہ ایک آیت کریمہ بھی ہے، ایک آیت کریمہ بھی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ یعنی اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کچھ شک ہے، کچھ ہو تو تم قرآن مجید کی ان صورتوں میں بھی سے جیسی ایک صورت تم بھی لاؤ۔ مجاہد اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے، مجاہد کا بھی اور قتادہ کی بہت سے محققین اور بڑے بڑے مجاہدین کا بھی یہی قول ہے۔ قرآن مجید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابن جریر اور تبرہ پر اور ذریعہ محشر اور رازی نے بھی اسی طرح قول اختیار کیا ہے۔ ایسی بہت سی آیتوں میں بہت سا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری اور اکثر محققین سے بھی امام رازی نے بھی یہی نقل کیا ہے اور اپنے کئی وجوہ سے ترجیح دی ہے، جن میں سے سب سے اچھی تو توجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان سب لوگوں پر انفرادی اجتماعی طور پر چیلنج کر دیا، اور خواہ وہ ناخواندہ ہو یا خواندہ، چیلنج کی یہ صورت اس کی نسبت زیادہ کامل اور جامع ہے۔ یہ کہا جائے کہ محض ان ناخواندہ کو لوگوں کو چیلنج کر دیا گیا، لکھنا نہیں جانتے تھے تو علم سے بالکل بہرہ بر تھے، اور اس کی دلیل یہ بھی تھی کہ وہ دوسری جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ہی فرما دیا ہے تم ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنہوں انس مل کر بھی ایسا قرآن نہ لا سکے۔ کیا بات کہی! دنیا کے انسان جتنے کے جتنے بھی ہیں سب کے سب کو ملا لو، قرآن شریف میں لانے کے لیے جناتوں کو بھی نہ گلو، لیکن کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جنات نہ لا سکے گا۔ کیسے کیا نہ لا سکے؟ جیسی ہی ہم نے قرآن شریف نازل عطا فرمائی ہے ایسی آیت کوئی بھی نہیں لا سکتا، نہ ایسا قرآن کوئی لا سکتا ہے۔ یہ ایک ہماری ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذات ہے جو میں نے قرآن شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ پوری دنیا طاقت لگا لے لیکن کوئی بھی ذات اس قرآن جیسی قرآن کی آیت نازل نہیں کر سکتی، لا ہی نہیں سکتی۔ تو ناظر کرام انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب تک کے لیے ہمیں اجازت فرمائیں، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں، سبسکرائب کرتے جائیں، لائک کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سے کوئی غلطی گستاخی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہی معاف عطا فرمائیں، اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی، حدیث پہ عمل کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، ان کے قول پہ چلنے کی، ان کے فرمان پہ چلنے کی، قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم سب سے دعا ہے، مولا کریم اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرمائے۔